حضرت والا اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت والا کی جو بھی ملفوظات ہمارے سامنے آئے گی، ہم کوشش کریں، نیت کریں کہ حضرت والا جو بھی ہم سے فرمائیں گے ہم کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اب میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف فرمائیں اور لوگوں کو، سامعین کو مستبصر فرمائیں۔ جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے۔ انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اس کی افضلیت کی اور اس کی اشرفیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انسان بنایا، اس کی اشرفیت کی اور افضلیت کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس پر انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی، کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ گویا کہ پوری کائنات کا نظام اور پوری دنیا کا نظام یہ ہمارے لیے خدام کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت نہ کرے تو گویا یہ اپنے مقصد کو بھول گیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہوگا سب سے اہم وہ انسانوں اور جناتوں سے ہوگا۔ اب سائنس کہتی ہے، ڈارون کہتا ہے کہ پہلے دنیا میں انسان بندر تھے۔ یہ ڈارون کی تھیوری ہے نا، ہماری اسکول کی کتابوں میں، سیلیبس کی کتابوں میں نظریے ڈارون کی تھیوری اور انسانی نظریہ اور انسان کا ارتقاء۔ تو بندر کے لیے تو آسمان نہیں بنایا جائے گا، بندر کے لیے تو چاند کا نظام اور سورج کا نظام،
کائنات کا نظام، بارش کا نظام، درختوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ بندروں کے لیے تو نہیں بنایا جائے گا؟ اتنا اچھا تو نہیں نظر آتا بندر؟ بندر کو تو کسی کو چڑھانا ہو تو کہتے ہیں بندر کی طرح نظر آ رہے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کے لیے کائنات کے سارے نظام کو اللہ نے بنایا، اور مقصد صرف ایک ہے. اور جب انسان کی تخلیق کا موقع آیا اور انسان کو بنانے کا موقع آیا تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی مخلوق کو بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. اللہ کہہ رہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ہماری عبادت و اطاعت اور ہمارے سجدے اور ہماری نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. تو ہم اپنے اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور کنیکشن جڑا رہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچانا ہوگا. مشین بنانے والا مشین بناتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھئی یہ اس کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ اس کے انسٹرکشنز ہیں، اور اس طریقے سے اس مشین کو چلانا ہے، یوں کرو گے تو بگڑ جائے گی، یوں کرو گے تو خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے سدھرنے اور بگڑنے کے لیے بتا دیا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسانی جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے. اب انسانی مشین کو چلانے والی جو سپر طاقت اور اللہ تعالیٰ نے جو مین چیز رکھی ہے انسان کے اندر، جو چیز بنائی ہے، اس کو دل کہتے ہیں. دل بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے. آج ہمارے دلوں میں ہی تو ٹیڑھ ہے نا، دلوں میں ہی تو کمیاں ہیں، دلوں میں ہی تو دنیا کی محبتیں بھری پڑی ہیں، دلوں میں دنیا والوں کی محبتیں بھری پڑی ہیں. میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. بالآخر دنیا سے اور دنیا والوں سے کتنی محبت کر لی جائے، خاک ڈالنی پڑتی ہے، قبر کے گڑھے میں پہنچانا پڑتا ہے، اور اللہ کی محبت کو زوال نہیں، فنا نہیں، اختتام نہیں اور خاتمہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کر کے دیکھو، میں تمہیں بھی دوام بخشوں گا، تمہارے ذکر کو دوام بخشوں گا، اور تمہاری نسلیں جب تمہارا نام لیں گی تو عزت و احترام سے لیں گی. تو دو باتیں ہیں، اللہ کی 100% اطاعت، پوری کائنات کا نظام مسلمانوں کے بگڑنے سے بگڑ جاتا ہے، پوری کائنات کا نظام. عالم اسلام کا نظام بگڑتا ہے، عالم یورپ بگڑتا ہے، اقوام مغرب بگڑتی ہیں، اور زمین پر چلنے والی مخلوقات یہ تڑپنے لگتی ہیں. آسمان میں اڑنے والے پرندے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جنگلات کے درندے، سمندر کی مچھلیاں، یہ سب کے سب انسان اپنے اللہ کی اطاعت و عبادت سے غافل ہوتا ہے، سب پر اثرات پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی اطاعت و عبادت کے لیے مقصد اصل یہ ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں. تو آج پوری دنیا کا نظام بگڑتا جا رہا ہے، اور یہاں اصلاح کرنی ہے اس دل کی. ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. ہماری بگاڑ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ابا مان جائیں، اماں مان جائیں، بیوی مان جائے، شوہر مان جائے، باپ مان جائے، بیٹا مان جائے، مالک مان جائے، نوکر مان جائے، ایک دوسرے کو منانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور جس اللہ سے دل توڑ رکھا ہے اور جس اللہ سے دل کا تعلق توڑ رکھا ہے، اس کو منانے کی فکر نہیں کی.
24 گھنٹے میں 10 منٹ کو بھی یہ خیال نہیں آتا ابھی اللہ آپ کے سامنے اگر پیش ہونے کا موقع آ جائے تو کس منہ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی کوئی فکر نہیں. ابھی اگر کفن پہننے کا موقع آ جائے کوئی فکر نہیں. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دن حضرت کو یہ خیال آیا کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں. چھوٹے موٹے آدمی کو نہیں، مجدد الملت حضرت اقدس شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ ہم جیسے لاکھوں روٹیاں سیک رہے ہیں، وہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے فکر ہو گئی کہ میں ذرا اپنی زندگی میں غور تو کروں کہ کون سا کام دین کے اور سنت کے خلاف ہے. حضرت کو فکر ہو گئی کون سا کام دین کے اور سنت کے خلاف ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے 3 دن نکالے اور تخلیہ میں اپنے آپ کو فارغ کر لیا، بالکل اکیلے میں یکسوئی سے، کہ میں غور کروں گا اپنی زندگی میں. جب انسان اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے تو اس کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اور جب انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کٹتا چلا جاتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. نفس کے غلام بننے کے بعد انسان اللہ سے پوری طرح کٹ جاتا ہے اور انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا. بظاہر تو ہم انسانی شکل میں ہڈیوں کا گوشت اور پوست کا ڈھانچہ بن کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پوری دنیا میں آہ وہ بکا ہے نا، چیخ رہی یہ قوم، چیخ رہے ہیں مسلمان، کیا بات ہے، اللہ سن نہیں رہا، اللہ سن نہیں رہا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. حضرت ہردوئی فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ والے اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ بیماری تو مجھے ہو، دوا یہ کھائیں، بیماری تو مجھے ہو اور دوا قاری صاحب کھائیں، دوا سلیم بھائی کھائیں، اور بیمار یہاں عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرض کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ تو بات یہی ہے، اللہ والے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم اپنے اللہ سے سچا تعلق نہیں جوڑ رہے. 2 چیزوں کا بڑا وبال آیا. دنیا کی کثرت اور دنیا کی 4 چاندنیوں نے اس قدر اپنی طرف راغب کر لیا، اللہ کا خیال بالکل بھول گئے. ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آتا. 10 منٹ کی جو زندگی 24 گھنٹے میں جو انسان یہ خیال بھی نہ کر پائے، اس کی زندگی پہ تف ہے اور افسوس ہے کہ جس کو یہ خیال نہ ہو کہ ابھی مر جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کیا لے جاؤں گا. نہ اللہ سے اپنے معاملات درست کر رکھے ہیں، نہ انسانوں سے اپنے معاملات کا تصفیہ کر رکھا ہے. لوگوں سے بھی بگاڑ رکھی ہے اور اللہ سے بھی بگاڑ رکھی ہے. احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات کا خیال نہیں ہو رہا. حضرت کیا زمانہ تھا، کیا لوگ تھے. اللہ کرے کہ وہ لے آ ایک بار پھر وہی بادو جام اے ساقی، کہ ہاتھ آ جائے تجھے تیرا مقام اے ساقی. عبداللہ ابن المبارک کا زمانہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اور ان کے رسائل میں یہ بات ہم نے کہیں پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس زمانے میں بادشاہ تو بادشاہ، امیر تو امیر، غریب اور خدام اور چھوٹے طبقے کے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، خدمت کرنے والے لوگ، وہ اللہ سے ایسی لو لگاتے تھے اللہ کو پیار آ جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اولیاء میں شامل فرماتے تھے. آج منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، لیکن اللہ کا خیال نہیں. آج عمر گزر گئی لیکن پتہ نہیں اللہ راضی ہوا یا نہیں. آج عمر گزر گئی لیکن آہ و زاری والی نماز ہم نہیں پڑھ سکے. عمر گزر گئی لیکن گناہوں سے بچنے کا خیال نہیں آیا. عمر گزر گئی آنکھیں قابو میں نہیں آئیں. عمر گزر گئی زبان سچی نہیں بنا سکے. اس حال میں اللہ سے ملاقات ہو جائے تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں ان کا خادم تھا. حضرت روزانہ اس کو ایک
دینار یا درہم دیا کرتے تھے. وہ کہتا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ کہتا میں ایک نہیں لوں گا، آدھے لوں گا. کیوں؟ آدھا درہم معاف کروا رہا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا غلام ہے. کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ روزانہ رات کو کہتا میں دن میں خدمت کر سکتا ہوں، رات کو نہیں کر سکتا، آدھا تم رکھو، مجھے نہیں چاہیے، کافی ہے. وہ اللہ کا بندہ عجیب و غریب اس کا معاملہ تھا، رات کو نکل رہا ہے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے رات کو. فرمانے لگے جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں رات کو قبرستان میں، پھر دیکھتے ہیں کہ تو وہ آدھے راستے سے واپس آ گئے. اب ان کو خیال ہوا کہ لگ رہا ہے کہ یہ قبرستان میں جو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہیں کفن چوری کرتا ہو. تو بڑے بڑے بھی کبھی بدگمان ہو جاتے ہیں. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے دوبارہ جانا پڑے گا. پھر دوسرے دن آگے بڑھے تو دیکھا کہ قبر میں وہ اترا ہے بندہ، اور قبر میں اترنے کے بعد وہ قبر بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، اور اترنے کے بعد اتنی جگہ اس کے اندر ہے، وہ قبر میں جا کر نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد دیر تک لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر اپنے اللہ سے آنسو بھی بہا رہا ہے. اور آسمان کی طرف سے اس کی طرف ایک نور آ رہا ہے، اور نور آنے کے بعد اس زمانے میں بھول رہا ہوں، واقعہ یوں ہے کہ وہ عبداللہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر تم رات کو خدمت نہیں کرو گے تو ہم کو رات کو تم جو کام کرو گے تم میرے غلام ہو، اس کا آدھا مشاہرہ تم مجھے دو گے. واقعہ یوں ہے. تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے میں عبداللہ مبارک کا غلام ہوں، مجھے ابن مبارک کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یا اللہ میں آپ کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہو سکتا، اللہ میں آپ کی عبادت نہ کروں تو کہاں جاؤں، اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرما دیجئے. آسمان سے ایک نور آ رہا ہے، نور سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک دیکھ کر حیران ہو گئے. جب ابن مبارک نے دیکھا وہ پیسے لے کر گیا، لے کر جانے کے بعد حضرت ابن مبارک فرمانے لگے اللہ کے بندے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے جو کچھ تیرے ساتھ ہوتا تھا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. نہیں 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 نہیں، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ اب راز فاش ہو چکا ہے، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اب میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. وہ دعائیں کرتا کرتا وہیں پر اس کی روح پرواز کر گئی. ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو قبر میں اتارا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. اور حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں آنے کے بعد فرمانے لگے ابن مبارک تم میرے ولی کا مقام نہ پہچان سکے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں فرمانے لگے کہ میں اس کے توسط سے دعائیں کرنے لگا یا اللہ تیرا مقبول بندہ تیرے پاس پہنچا ہے، تو ابن مبارک کو بھی قبول فرما لے. اس زمانے کے خادموں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے نہ وہ امیر دیکھتے ہیں، نہ وہ غریب دیکھتے ہیں، نہ وہ مال دیکھتے ہیں. اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میری قبر و حشر کا کیا منظر ہوگا. وہ جا کر قبروں میں اپنا تزکیہ کر رہے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ عثمان کے لیے آخرت کی منزل آسان کر دے. ہنسی کھیل کی محفلوں نے اور ہنسی کھیل کی تذکیروں نے دلوں کو مردہ کر دیا، اور دلوں کی زمین مردہ ہو گئی. نہ اللہ کا خیال آتا ہے، نہ قبر کے حساب و عتاب کا خیال آتا ہے. ہارون الرشید کے جوان بیٹے کو کون نہیں جانتا؟ ایک میری جوانی ہے، ایک آپ کی جوانی ہے، اور ایک ہارون رشید کے باپ. ہارون رشید جس کا باپ ہو، جس کی سلطنت کی انتہا نہ ہو، وہ ہارون رشید کا بیٹا. وہ اپنے باپ کی دولت کو قربان کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے مزدوری کر رہا ہے اور کہتا ہے میرا مولا میرا اللہ اس میں خوش ہے تو میں اس میں خوش ہوں. ایسی بے داغ جوانیاں لے کر جائیں گے تو اللہ کو پیار آئے گا، ایسا بڑھاپا لے کر جائیں گے تو اللہ کو پیار آئے گا. روایات میں آتا ہے اس آدمی کے لیے بڑی عجیب بات ہے، روایت کا مفہوم یوں ہے، اور وہ آدمی بڑا عجیب ہے اور عجیب حالات ہیں اس کے، جو 60 سال کی عمر پائے اس کے بعد بھی نیک اور اللہ والا نہ بن سکے، نیک اور اللہ والا نہ بن سکے. شاعر نے کہا ہے نا، اور یہ عمر اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی بولتے بولتے میری روح قبض ہو جائے، بیٹھے بیٹھے ان کی روح قبض ہو جائے، اللہ نہ کرے، برا مت مانیے گا. ایک جگہ کسی نے کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے تو وہ بڑھیا برا مان گئی، مرے میرے دشمن.
تو مرنے سے لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، آپ نے فرمایا کہ قومیں تم پر ٹوٹیں گی۔ کیسے اللہ کے رسول؟ قومیں ایسے ٹوٹیں گی، اس وقت ٹوٹیں گی جب تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ فمل وہن یا رسول اللہ؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور کراہیت پیدا ہو جائے گی۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، جینا سب چاہتے ہیں، اور زندگی کی گارنٹی نہیں، موت 100% آنی ہے۔ تو اس موت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موت آنی ہے تو اللہ سے لو لگا لیں تھوڑی سی، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، 2 کام کرنا ہے۔ 2 کام بڑے آسان بتا رہا ہوں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بتائیں کریں گے انشاءاللہ؟ نمبر 1 گناہ نہیں کرنا، بولو بھائی، نمبر 1 گناہ نہیں کرنا، 100% گناہ سے بچنا۔ اچھا اگر ہو جائے تو انسان ہے، ہوتا رہتا ہے، تو فوراً رو دھو کر توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لینا ہے، اللہ بڑے جلدی مان جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام، فرض نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، لوگوں کے معاملات سیدھے سادے رکھنے ہیں، لین دین میں کلیئر رہنا ہے، کسی سے تعلقات نہیں توڑنے۔ یہ 2-4 کام اگر ہم نے کر لیا انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ گاڑی والا ہے، یہ بنگلے والا ہے، فضول کی باتیں ہیں، سب کی سب فضول کی باتیں ہیں۔ بلکہ ایک روایت سنا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا میری امت کے غرباء میری امت کے امراء سے آدھے دن پہلے یعنی 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور جس انسان پر دنیا کے اندر جتنے حالات آتے ہیں، روایات میں یوں آتا ہے، قربان جائیں اس مالک کی بخشش و عطا پر، وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے تجھے کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالی درجات کو بلند فرماتے ہیں، بخار بھی ہوتا ہے تو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وہ اللہ اگر دنیا میں تھوڑا دے گا تو زیادہ نہیں نوازے گا آخرت میں؟ وہ تو دے اسی لیے رہا ہے کہ یہاں کے معاملات ٹھیک ٹھاک رکھو۔ حضرت سلیمان کی سلطنت کتنی بڑی ہے، حساب دیتے دیتے حضرت سلیمان کو وقت لگ جائے گا، عبد الرحمن ابن عوف کو حساب دیتے دیتے وقت لگ جائے گا، اور غریب صحابہ وہ جلدی جلدی اپنے معاملات کو حل کر کے، اور غرباء وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو بڑی عجیب ہے، اور ہم غریبوں کے لیے بہت تسلی کا سامان ہے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے غرباء میں زندہ رکھیے، مجھے غرباء میں موت عطا فرمائیے، اور اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر بھی غرباء میں فرمائیے گا۔ یہ امت کی تسلی کے لیے، میری امت کے مالداروں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، جذبہ پیدا کریں دین پر لگنے کا۔ عبداللہ بن عمرو بن جموح صحابی ہے نا، سب جانتے ہیں، معذور صحابی، اللہ کے رسول نے کہا آؤ آؤ آؤ۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن جموح کا واقعہ ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا اس کو۔ وہ فرما رہے ہیں کیا بات ہے، پیر سے معذور ہوں، بیوی کہتی ہے رک جا، بیوی غیرت دلا رہی ہے، بیٹے کہتے ہیں رک جا، کہتے ہیں نہیں، بیوی کہتی رک جا، کہتے ہیں نہیں، پھر بیوی بھی غیرت دلا رہی ہے کہ مجھے غیرت آ رہی ہے کہ میں بستر پہ پڑے پڑے مروں، اللہ کے دین کا موقع آیا میں جاؤں گا۔ اور راستے میں اور اس کے بعد کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف مت لوٹائیے گا۔ وہ غریب صحابہ ہیں، حضور فرماتے ہیں کچھ لے کر آؤ، ہاتھ سے معذور ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی کے کنویں میں سے پانی نکال کر کھیتوں میں ڈال کر کھجوروں کا نذرانہ حضور کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ غربت اور مالداری کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ جب انسان اپنے جذبات کو 100% دینی بناتا ہے اور اپنے اللہ کے لیے لگاتا ہے اور اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا نام اور اس کے مقام کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم پر ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تم پر برس رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے۔ اب فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے تو فتنوں سے کون لوگ بچیں گے؟ اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک دو بات بتا دیتا ہوں۔ فتنوں سے اس زمانے میں وہ بچیں گے جو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی نگرانی کریں گے۔ جگہ جگہ ایمان کو لوٹنے کے لیے اڈے بنائے گئے ہیں، نگاہوں سے ایمان لٹے گا،
اور حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے انسان کا حال یہ ہوگا، مال حرام کو کھایا جائے گا اور اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ سود کا دھواں ہر کسی کو لگ چکا ہوگا، اور سود کی حلت کو، سود کی حرمت کو اس لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہوگی، شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا، ایسا فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ نیک نظر آنے والے بھی اس میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزو بات یہ ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال کی نگرانی کیسے کریں گے؟ اپنے کسی عمل پر مطمئن نہ بیٹھیں۔ تابعی فرماتے ہیں، روایت موجود ہے، منتخب میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی، لیکن میں نے ان صحابہ کو اپنے ایمان کے بارے میں متفکر پایا، بے چین پایا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اوہو، حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی کا واقعہ ہے یا سفیان ثوری کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، وہ عجیب حال ہے ان کا، آخری وقت ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے زمین پر لٹاؤ، اور اس کے بعد زمین پر لٹانے کے بعد جب زمین پر لٹا دیا گیا، اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ساری عمر حدیث پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، اے میرے اللہ اب تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اے اللہ اب میں آپ کے سامنے کوئی عمل تو لے کر نہ آ سکا، میں اپنی داڑھی کو اور اپنی پیشانی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار اس سفید داڑھی کی نسبت پر، اور اے اللہ میرے بڑھاپے کا لاج رکھ کر اے اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہوگا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے چارپائی سے اتارو، اور چارپائی سے اترنے کے بعد کہا ابو کیا بات ہے، کہ نہیں مجھے اتار دو، کیا بات ہے، آخری وقت ہے، تیر لگا ہوا ہے، زخم لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے آہوازاری کر رہے ہیں، یہ فکر ہے۔ اور ہماری فکریں لٹی ہوئی ہیں، سارے مسئلے دنیا کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نہ جانے کس غفلت میں سوئے پڑے ہیں، اگر موت کا جھٹکا بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کنڈیشن نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا عتاب تو یہیں پر نازل ہو جائے کہ میری اور آپ کی زبان سے آخری کلام اللہ کا کلمہ نہ نکلے، اس قدر دنیا کو حاوی نہ کریں کہ موت کا وقت آئے تو زبانوں پر یہ الفاظ ہوں اتنے کا خریدا اور اتنے کا بیچا اور اتنے کا لیا اور اتنے کا دیا اور اتنا لینا ہے اور اتنا دینا ہے، یہ کھلی ہلاکت ہے۔ صحابہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اپنے اوپر کبھی بھی دنیا کو حاوی ہونے نہیں دیا۔ تو میرے عزیزو یہ کام کر لیں۔ اور اب عرض کر رہا تھا ایمان کو بچانے کے لیے، بات ادھوری رہ جائے گی، ایمان کو بچانے کے لیے اعمال کی فکر، ایمان کی فکر اور اعمال کی نگرانی، اور ذکر کی کثرت اور اللہ والوں کی صحبت، علماء کی مجالست، اللہ والوں کے پاس آنا جانا، ان کی دعائیں لینا، یہ ضرور کریں۔ اللہ والوں کے پاس دینی محفلوں میں، دنیا کے تذکرے ہر جگہ، دین کی محفلوں کا ملنا، نیک دوستوں کا ملنا، اچھی صحبتوں کا ملنا، اچھے لوگوں کا میسر آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس زمانے میں ایمان کے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسی محفلیں، مجلسیں، دوستیاں مل رہی ہیں تو اس کو بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے دعا کر لیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا
ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذل قوت المتین۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گندے ہونے کا اعتراف ہے، اللہ ہمیں اپنے گندے ہونے کا اعتراف ہے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے مالک الملک راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی قیدی بھی، اے اللہ کوئی مجرم بھی اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے، اس کی سزا کو بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ اے پروردگار عالم، بہت دور اور بہت دیر سے آئے ہیں، تھکے ماندے آئے ہیں، آپ کے مسافر بندے ہیں۔ اے پروردگار عالم قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ دن کے اجالوں میں، رات کی اندھیریوں میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ موسم کا حال بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ پھولوں کی کلیاں اور پتیاں بتا رہی ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ زمین کی تپش بتا رہی ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ بے موسم بارش بتا رہی ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ پھلوں کے ذائقے بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ حاکم اور ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ فلسطین کی ماؤں کا رونا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ آسام کے بچوں کا بلکنا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ کشمیر کی بیٹیوں کے دوپٹوں کا اترنا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ شام پر برستا بم بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ مسجد اقصی پر گندی نگاہیں اٹھتی بتا رہی ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ امت مسلمہ کا مارا جانا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اے اللہ حالات بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اے اللہ پورے عالم کے حالات بتا رہے ہیں، آپ روٹھے ہوئے ہیں، آپ ناراض ہیں۔ اے روٹھے ہوئے اللہ راضی ہو جائیے، اے روٹھے ہوئے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ ایسا راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا، ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اللہ اتنا بڑا مجمع اس وقت تو کسی کے دروازے پر چلا جائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ بغیر دیے نہیں لوٹائے گا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سب سے بڑے بادشاہ، اے اللہ ہم تو آپ کے اربوں بندے ہیں، لیکن آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں، آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے ایک لوتے اللہ مان جائیے نا، ایک لوتے اللہ مان جائیے نا۔ ہم نے آپ کو کس قدر ناراض کر دیا، نمازیں ضائع کر دی، گناہ کر کر کے اللہ دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ اب اپنی رحمت کی رسی پھینک دیجئے، اب اپنی رحمت کی رسی پھینک دیجئے۔ اے پروردگار عالم ایک بار اس مجمع پر نظر کرم ڈال دیجئے، اے اللہ ایک بار نظر کرم ڈال دیجئے۔ اے بہت پیارے اللہ، اس مجمع میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، آپ کو ان کے بالوں کا واسطہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جب آپ کو سفید بالوں والوں سے حیا آتی ہے، اے اللہ ان کی داڑھیوں کی برکت سے قبول کر لیجئے۔ اللہ پاک نوجوان بھی بیٹھے ہیں، تہجد گزار نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ان کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ایک بار، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ دنیا والوں سے کہنے جائیں تو وہ ہماری ہنسی اڑاتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اب باطل ہم کو تانا دے رہا ہے، تمہارا خدا کہاں ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اے اللہ باطل ہمیں تانا دے رہا ہے، اپنے اللہ کو پکارو۔ اے اللہ باطل ہمیں تانا دے رہا ہے، اپنے اللہ سے جا کر کہو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تو نے حق پرستوں کے دل جو ہی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، ایک لوتے اور پیارے اللہ مان جائیے نا، اے اللہ مان جائیے نا۔ اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے فرعون پر رحم کرنے والے اللہ،
اے اللہ فرعون ڈوبتا ہوا اگر آپ کو پکار لیتا آپ معاف کر دیتے، وہ تو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا۔ اللہ ہم تو ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے بہت فضل فرمانے والے اللہ، اب آج آپ سے ارادہ کرتے ہیں، اب سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے بہت کرم کرنے والے اللہ، جب آپ سے کوئی توبہ کرتا ہے آپ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ کل مومن و مومنات کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے، صلحاء کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اور مدارس کی حفاظت فرمائیے، تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے۔ اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے اللہ ایمان کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، جب دنیا سے جا رہے ہوں اور جب آپ ہمیں بلا رہے ہوں، اے اللہ تب آپ ہم سے راضی ہوں، تب آپ ہم سے راضی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہوں، آپ کہہ دیں نہیں میں اس کی طرف نظر کرم نہیں کروں گا۔ اللہ آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں اور آپ ہم کو دیکھ کر کہہ دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لے آؤ میرے بندے کو جنت میں ڈال دو۔ آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، صحت کامل عطا فرما دیجئے، بیماروں کو صحت شفا دے دیجئے، جس کے جو مسائل ہیں تمام مسائل کو دور فرما دیجئے۔ اللہ میرے جن احباب میں سفر میں دعاؤں کے لیے کہا، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ ایک دیہاتی دعا مانگ کر کہہ رہا تھا اللہ مجھ سے مانگا بھی نہیں جاتا، آپ جو کچھ اچھا سمجھتے ہیں سب دے دیجئے۔ آپ کو دعا پسند آ گئی، آپ نے اس کو سب دے دیا۔ اللہ ہم بھی اس دیہاتی کی دعا دہرا کے کہہ رہے ہیں، ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم سے تو بولنا بھی نہیں آتا۔ اللہ ہم تو وہ بچے ہیں جو اپنی ٹوٹی زبان سے اور توتلی زبانوں سے آپ کو منانے آئے ہیں، سب سے گندے ہیں۔ اللہ ماں کی توجہ سب سے زیادہ اپنے معذور بچے پر ہوتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کے بڑے معذور بندے ہیں، اللہ بڑے کمزور بندے ہیں، اپنے فضل کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذاکر بنا دیجئے، اللہ ہمیں شاکر بنا دیجئے، اللہ ہمیں صابر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارا جسم بہت زیادہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جب تک دنیا میں رکھیے ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے گا، ایمان پر خاتمہ فرمائیے گا۔ اور اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، خصوصاً اعجاز بھائی، ان کی ٹیم، اللہ ان سب جوانوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی جوانیوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہ علماء کا علاقہ ہے، بڑی جسارت کی جو ہم یہاں آ کر بول گئے، اللہ ان علماء کی برکت سے اور بستی کے نیک لوگوں کی برکت سے اس مجلس کو ہمارے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔